نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ انسان کی بخشش اور مغفرت کے لیے اس نے مختلف بہانے اور مختلف موقع رکھے ہوئے ہیں جس پر تھوڑے سے عمل اور نیکی کرنے پر اللہ تعالیٰ آدمی کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ روزانہ 24 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تہجد کا رکھا ہوا ہے کہ آپ سحری کے وقت اگر اٹھ جائیں، تھوڑی سی عبادت کر لیں، اللہ سے دعائیں مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اور ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے پھر جمعے کی جو رات ہے اس کو زیادہ فضیلت دے دی ہے کہ یہ زیادہ فضیلت والی رات ہے، آپ اس میں اٹھ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور عبادت کر لیں۔ پھر تمام دنوں میں جمعے کے دن کو سب سے افضل بنا دیا۔ پھر جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی رکھ دی اور اعلان کر دیا کہ اگر کوئی آدمی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا بھی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کریں گے۔ پھر انسانوں کو نیکی کی ترغیب دینے کے لیے اس گھڑی کو چھپا دیا ہے، جس طرح لیلۃ القدر چھپا دی گئی ہے، اس لیے کہ رمضان کا پورا آخری عشرہ لوگ جو ہیں وہ اس کو تلاش کرتے رہیں تاکہ روزانہ کی طاق راتوں میں کچھ نہ کچھ اس لالچ اور امید میں عبادت کر لیں تاکہ عبادت کا بھی ثواب مل جائے اور لیلۃ القدر کا بھی ثواب مل جائے۔ تو وہ جس طرح چھپائی ہے، اس طرح جمعے کی یہ جو ایک گھڑی ہے جس میں بخشش اور مغفرت کا وعدہ ہے، اس کو بھی چھپا دیا ہے۔ وقت نہیں بتایا کہ بھائی کون سا وقت ہے، تاکہ پورے جمعے کے دن میں لوگ کوشش کرتے رہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسا عمل، ایسی نیکی اور کوئی ایسی فضیلت حاصل کر لیں۔ پھر پورے مہینے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر مہینے کے اندر کچھ دن زیادہ برکت والے اور عظمت والے رکھ دیے ہیں، تاکہ اگر کسی کو چلو 27 دن موقع نہیں ملا تو ان 3 دنوں کے اندر وہ تھوڑی سی عبادت اور ریاضت اور مجاہدہ کر لے۔ تو اس کے لیے رمضان کے 3 دن، اس کے ہر مہینے کے 3 دن، 13ویں، 14ویں، 15ویں، جس کو ایام 20 کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان میں روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ 3 دن مہینے کے بنا دیے کہ بھائی ان میں کوشش کر لو۔ پھر جو ہے وہ سال کے بعد یہ آ جاتی ہے آپ کی 15 شعبان کی رات، یہ بھی ایک بخشش اور مغفرت کا بہانہ بنا دیا۔ پھر رمضان کا مبارک مہینہ آ جاتا ہے، اس میں ایک رات رکھ دی ہے لیلۃ القدر کی۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب انسان کی بخشش کے لیے بہانے بنائے گئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے پر آدمی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ ویسے انسانی اور مسلمان کی جو زندگی ہے اس کے لیے تو وہ ایک اصول اور قانون یہ ہے کہ ہماری کوئی دن اور کوئی رات بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کریں، کیونکہ مومن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ گناہ بھی کرتا رہے اور توبہ نہ کرے۔ مومن کے لیے فرمایا گیا کہ مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور اوپر سے کسی نے بڑی چٹان لڑکھا دی اور وہ لڑک کر نیچے آ رہی ہے اور یہ اس کے نیچے بیٹھا ہے، تو جس طرح یہ بھاگے گا وہاں سے کہ یہ چٹان، یہ پتھر، یہ مجھے نہ لگ جائے، فرمایا مومن اسی طرح گناہ کی چٹان سے بھاگتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو میں جلدی توبہ کر لوں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی گرفت اور عذاب سے بچ جاؤں۔ لیکن اگر پھر بھی فوراً توبہ نہیں کی یا جلدی توبہ نہیں کی تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف راتیں یا مختلف دن یا مختلف گھڑیاں ہمیں دے دی ہیں کہ آپ ان دنوں میں کوشش کر کے اپنی پچھلی ساری تلافی کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہ ویسے تو ہمیں کوشش تو یہ کرنی چاہیے، جیسے شیخ سعدی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ کی بڑی لمبی عمر ہے اور بڑا 120 سال حضرت کی عمر تھی، تو آپ نے بڑے تجربے، بڑے جو ہے وہ گرم اور سرد آپ نے چکھے ہوئی ہیں، دیکھے ہوئی ہیں، تو آپ ہمیں کوئی لیلۃ القدر کی نشانی بتا دیں تاکہ ہمیں ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے اور ہم اس رات کو عبادت کر لیں۔ تو انہوں نے بڑا خوبصورت ایک جواب دیا تھا اور ان نوجوانوں سے فرمایا تھا کہ بیٹا، چے پرسیز شب قدر نشانی، ہر شب قدر اس چو قدر بدانی، کہ اے بیٹے شب قدر کی کیا نشانی پوچھتے ہو؟ موت سے پہلے پہلے اور قبر میں جانے سے پہلے پہلے ہر رات شب قدر ہے، اگر آپ اس کی قدر کر لیں، اگر آپ سمجھ جائیں کہ میری یہ زندگی کی ایک ایک رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے، تو آپ ہر رات کو ہی آپ کے لیے یہ رات لیلۃ القدر بن سکتی ہے۔
تو بھائی ہمارے جتنے بھی دنیا میں نیک اور صلحاء لوگ گزرے وہ 15 شعبان کی یا رمضان کی یا جمعے کی رات کی انتظار نہیں کرتے تھے، ان کے تو روزانہ ہمارے ابھی استاد فوت ہوئے ہیں مولانا کریم بخش صاحب رحمہ اللہ ملتان میں، آپ یقین کریں ہم 1992-90 میں ان کے پاس پڑھتے رہے اور وہاں سے لے کر اب تک یعنی 10 راتیں ایسی جو ہم نے ان کے ساتھ گزاری ہیں، لیکن روزانہ رات کو اٹھ کر اس طرح روتے تھے جس طرح یہ آج پہلی دفعہ رو رہے ہیں، ہاں جی، اور دن کو رونا رات کو رونا۔ تو جن لوگوں کو اس کی قدر پتہ ہے وہ تو اپنی راتیں اس طرح گزارتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ میری نیند اتنی سخت ہے کہ میں بعض دفعہ گرمیوں میں باہر سویا ہوا ہوتا تھا، تو جب بارش آ جاتی تو بارش میں تھوڑی سی بھی بارش شروع ہو جائے تو آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو میری آنکھ نہیں کھلتی تھی، اور بعض دفعہ بارش سے سارا بستر بھیگ جاتا تھا تو پھر جا کر میری کبھی آنکھ کھلتی تھی۔ تو اتنی یعنی سخت میری نیند ہے، اور اگر میں نماز کے بعد سو جاتا تھا تو وہ پسینے میں 9 بجے 10 بجے تک شرابور ہو جاتا تھا، لیکن نیند جو ہے وہ اتنی مضبوط اور اتنی پختہ ہے کہ میرے پاس اگر حضرت نے تو یہ نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں کہ بعض آدمیوں کی نیند ایسے ہوتی ہے کہ آپ ڈھول بھی بجاتے رہیں تو ان کی آنکھ نہیں کھلتی، سخت نیند ہوتی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میری نیند کا یہ عالم تھا، لیکن جب بھی حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ میرے گھر میں تشریف لائے اور رات کو حضرت جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو کتنی دفعہ ان کے رونے کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی، یعنی جس کی اتنی سخت نیند ہے وہ رات اللہ کے سامنے رونے والے کے رونے کی وجہ سے ان کی آنکھ کھل رہی ہے، کہ پھر آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس طرح جو روتے ہوں گے حضرت، اور کتنے بلبلاتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اتنے سخت نیند والے آدمی کی بھی آنکھ کھل رہی ہے، اور یہ روزانہ کا معمول ہے۔ اور اللہ کے ولی بھی ان کا رونا بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا ہے کہ امت کے ساتھ کتنا تعلق اور حضور کی امت کے ساتھ کتنی شفقت تھی حضرت مدنی کی، اور جو بھی نبی کا اصلی وارث ہوگا اس کو حضور کی امت کے ساتھ اسی طرح شفقت ہوگی۔ حضرت ہی نے کہیں لکھا ہے، حضرت غالباً حضرت شیخ نے، اور میں نے پڑھا ہے اس کو حضرت کے حالات میں، کسی سے سنی ہوئی بات نہیں ہے، یعنی باحوالہ بات کر رہا ہوں، کہ حضرت مولانا مدنی رحمہ اللہ روزانہ تہجد میں ایک فارسی کا شعر پڑھا کرتے تھے، وہ شعر میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ تو اس پوری امت کو بخش دے اور اس کی مغفرت کر، اور اگر تو نے دوزخ بھرنی ہے، تیرا یہ ارادہ ہے کہ میں نے دوزخ کو بھرنا ہے، تو مجھے دوزخ میں ڈال دے اور اتنا بڑا میرا وجود کر دے کہ میرے جسم سے یہ جہنم بھر جائے اور حضور کی امت جہنم سے بچ جائے۔ یہ منہ سے کہنا بڑا آسان ہے، تہجد کا وقت ہو، سحری کا وقت ہو، تہجد کے بعد آدمی دعا مانگ رہا ہو اور قبولیت کی گھڑیاں ہوں، تو یہ کون اتنا بڑا جملہ کہہ سکتا ہے؟ یہ حضور کا وہ سچا عاشق کہہ سکتا ہے جس کو حضور کی امت کے ساتھ یہ پیار ہے کہ یا اللہ ساری امت کو دوزخ سے بچا دے اور جو ہے ان کی بخشش کر دے، مغفرت۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے بہت سارے گناہ گار لوگ ہیں جو قبروں میں گناہ لے کر جائیں گے، لیکن قیامت کے دن اٹھیں گے تو بخشے بخشائیں اٹھیں گے۔ جب دفن ہوئے تھے تو گناہوں کے ڈھیر اور گناہوں کے کنتار لے کر وہ قبر کے اندر دفن ہوئے، تو یا رسول اللہ قبر میں دفن ہونے کے بعد تو آدمی کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، تو پھر کس طرح بخشش ہوگی، اور لوگ کس طرح جو گناہ لے کر گیا وہ قیامت کے دن کس طرح پاک صاف ہو کر باہر نکلے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے نیک لوگ جو اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کریں گے، اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے ان گناہ گاروں کو بھی قیامت کے دن مالدار، نیکیوں کا مالدار بنا کر کھڑا کریں گے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، جو ان کے لیے رو رہے ہیں، اور امت کے لیے تو کتنے مردوں کا بھی کام بن رہا ہے۔ تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی راتوں کی قدر کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی شب برات، اب تو ایسی بحث شروع ہو جاتی ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے کہ یہ جو رات ہے ایک، او جی ضعیف حدیثیں ہیں جی، ضعیف حدیثیں ہیں جی، ضعیف حدیثیں ہیں جی، یعنی جو اس رات کو بھی تھوڑی بہت کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ بھی نہ کرے، یعنی ایسا طبقہ بھی ایک پورا دنیا میں وجود میں آ چکا ہے
اس دور میں تو ہمیں اور زیادہ ترغیب دینی چاہیے کہ یار کسی بہانے عبادت کرو، کسی بہانے اللہ تعالیٰ، ہاں جو عبادات کی صورتیں نہیں ہیں اس سے ضرور بچنا چاہیے۔ اس میں اب شب برات کے یا اس جو 15ویں شعبان کی رات ہے، اس بارے میں ایک بات سارے حضرات ذہن میں رکھیں کہ اس کے متعلق جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں فضیلت کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن جب بہت ساری ضعیف حدیثیں مل جاتی ہیں تو وہ عبادت اور وہ چیز بھی مستحب کے درجے میں ہو جاتی ہے۔ تو آپ عبادت کر سکتے ہیں تو اتنی حدیثیں تو ہیں جس سے آپ کی عبادت ثابت ہو رہی ہے، تو آپ شکر کر کے وہ عبادت کریں۔ اب حدیث ضعیف ہے تو ضعیف حدیث تب چھوڑی جاتی ہے جب صحیح کے مقابلے میں ہو۔ اگر ایک حدیث صحیح ہوتی اور وہ کہہ رہی ہوتی کہ 15 شعبان کی کوئی عبادت نہیں ہے، اور ضعیف حدیث کہہ رہی ہے کہ عبادت ہے، تو اس تقابل اور مقابلے کے وقت تو ہم ضعیف کو چھوڑ دیں گے اور صحیح کو لے لیں گے۔ لیکن جب صحیح ہے ہی نہیں، ممانعت والی ضعیف صحیح کے مقابلے میں نہیں آ رہی، تو بے شک آ جائے، ضعیف حدیث بھی ہو تو اس پر عمل کرنا مستحب ہوتا ہے۔ اب یہ ہماری نماز تسبیح ہے جس کو ہم صلاۃ التسبیح کہتے ہیں، تو اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے 11 حدیثیں آتی ہیں اور 11 کی 11 ضعیف ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ہے کہ جو اس سے منع کرے۔ تو 1400 سال سے امت کے علماء، صلحاء، نیک لوگ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ بھی گزرے ہیں۔ ہمارے غالباً مولانا سعد اللہ صاحب تھے سہارنپور کے ناظم، وہ فرماتے تھے کہ میری زندگی کے جتنے دن ہیں انہوں نے ایسا اہتمام کیا صلاۃ التسبیح کا کہ زندگی کے جتنے دن بنتے تھے اس سے زیادہ انہوں نے نماز تسبیح پڑھی، اور 60-70 سال عمر تھی، 70 سال کے قریب۔ تو اب وہ روزانہ کے اعتبار سے آگے جا کر انہوں نے اتنی مقدار پوری کی کہ عمر کے دن کم ہیں اور صلاۃ التسبیح کی مقدار زیادہ ہے۔ تو اب یہ 11 کی 11 حدیثیں ضعیف ہیں، تو اب آدمی کہہ رہی جب حدیث ضعیف ہے تو میں پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ تو جب اتنی حدیثیں ضعیف ہیں تو اس کا استحباب اور مستحب ہونا ثابت ہو گیا۔ جب مستحب ہونا ثابت ہو گیا تو اب آپ وہ بدعت تو ہے نہیں، تو آپ بے شک عبادت کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ اب لوگوں کو روکنا کہ حدیث ضعیف ہے جی نہ پڑھو، تو حدیث ضعیف فضیلت میں ہے نا، رکاوٹ میں تو نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس رات کا بھی جو اعمال ہیں عبادت کے، اس کے توبہ کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کے، تو وہ یہ چیزیں حدیث سے ثابت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بھی گئے ہیں، اگر کوئی چپکے سے جاتا ہے، اکیلا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، نہیں تو کوئی قبرستان جانا ضروری نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جا کر اصالِ ثواب کیا تھا، مرحومین کے لیے دعا کی تھی، تو وہ دعا آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے مرحومین کے لیے، امت کے لیے آپ دعا کریں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کے اصالِ ثواب کر دیں، یہ ویسے بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ 3 دفعہ تو ہر آدمی سورۃ اخلاص کی روزانہ عادت بنا لے کہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے میں نے تمام روئے زمین کے مومنین مومنات کو اصالِ ثواب کرنا ہے۔ آپ کا آدھا منٹ لگے گا، لیکن اس پر اجر کیا ہے؟ ایک عالم نے لکھا ہے کہ اگر آپ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ پوری دنیا کے مومن مرد اور مومن اور جو دنیا سے چلے گئے ان کو اس کا ثواب پہنچا دے، حضرت آدم سے لے کر آج تک، تو اس کی گنتی اور تعداد ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ایک ایک فرد جو مومن مرد اور عورت مرا ہے، اللہ ان سب کی گنتی کے بقدر آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیں کہ بھائی اس نے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کی ہے، لوگوں کے لیے دعا کی ہے۔ اور دعا جب آدمی کسی کے لیے کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ اللہ کو کہتا ہے کہ یا اللہ جو یہ دعا کسی اور کے لیے کر رہا ہے ہم اس کے لیے کرتے ہیں کہ تو اس کے حق میں ہماری دعا قبول کر۔ تو ہماری تو قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ہمارے حق میں فرشتے کی تو ضرور قبول ہوگی۔ تو کسی کو نفع پہنچانے والے کو خود بھی نفع پہنچتا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک عمل ہے قبرستان جانے کا، وہ نہیں ہوتا تو اصالِ ثواب کر دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ عبادت کریں جو آپ کو سہولت ہو، پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے گھنٹہ جاگتے ہیں تو 1.5 گھنٹہ کر لیں، بالکل نہیں جاگتے تو آدھے گھنٹے کے لیے، گھنٹے کے لیے اٹھ جائیں۔ اٹھ نہیں سکتے تو عشاء کے بعد حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ فجر تک جو بھی نوافل پڑھے جائیں وہ تہجد میں شمار ہوتے ہیں۔ تو جو صبح نہیں اٹھ سکتا وہ سونے سے پہلے اپنا تھوڑا سا حصہ ڈال دے، عبادت کر لے، توبہ کر لے۔ اور
اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش اور مغفرت کے لیے ایک بات تو یہ فرمائی ہے، ایک قبیلہ تھا بنو کلب، بکریوں والا، آپ نے فرمایا جتنی اس قبیلے کے بکریاں ہیں نا اور جتنے بکریوں کے بال ہیں، اللہ اس سے بھی زیادہ اس رات گناہ گاروں کو بخشتے ہیں، ہر وقت بخشتے ہیں۔ یہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ فضیلت کے جو لمحات ہیں ان میں ذرا زیادہ انعام ہو جاتا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے، تو انہوں نے بیان میں کہا کہ سحری کے وقت اللہ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، تو سحری کے وقت دعائیں مانگا کرو، اللہ قبول کریں گے، رویا کرو، اللہ تمہارے رونے کی قیمت ڈالیں گے۔ تو ایک عورت کھڑی ہوئی بوڑھی، اس نے کہا حضرت آپ نے بات تو بڑی اچھی کی ہے کہ سحری کے وقت اللہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، لیکن آپ نے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا ہے، آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس کا دروازہ ہے ہی نہیں۔ ہاں جی، سحری کے وقت کھلا ہوتا ہے کا مطلب ہے کہ پھر سحری کے وقت تو کھلا ہوتا ہے اور پھر کسی وقت بند ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو کہیں کہ اس کا دروازہ ہے ہی نہیں ہے، جب بھی کوئی بلائے، جب بھی کوئی پکارے، کھڑے کھڑے وہ اپنے بندے کی پکار کو بشرطے کہ وہ دل سے ہو اور قلب سے ہو، اللہ اس کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم ہے، کریم ہے، تو اللہ نے یہ بہانہ بھی ہمیں دیا ہے کہ ہم اس میں کچھ نہ کچھ اپنے اعمال کر لیں۔ پھر یہ رمضان کا استقبال بھی ہے، یعنی رات کا جاگنا، تھوڑی سی عبادت کر لینا، رمضان میں عادت ڈالنے کے لیے بھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ام المومنین کہ پورے سال میں سب سے زیادہ روزے آپ رمضان کے علاوہ شعبان میں رکھتے تھے، اور یہ استقبال کے لیے ہوتا تھا رمضان میں۔ ہمارا استقبال کیا ہے؟ اب آخری عشرہ جب شروع ہوگا تو بھائی رمضان کی تیاری ہے جی، رمضان آ رہا ہے جی، رمضان آ رہا ہے جی، اور تیاری کیا ہو رہی ہے؟ کھجوریں لے آؤ جی، پکوڑے لے آؤ جی، بیسن لے آؤ جی، اور جناب گھی اور دالیں اور جناب فلاں فلاں چیزیں۔ خریدنے والے یہ تیاری کر رہے ہیں اور بیچنے والے جو اللہ کے فضل سے ریٹ بڑھا رہے ہیں کہ جناب رمضان آ رہا ہے، مسلمانوں کو خوب لوٹنا ہے اور ان کی جیبیں خالی کرنی ہے۔ تو ہماری رمضان کی یہ تیاری ہے، یہ پیٹ کی تیاری ہے، روح کی تیاری یہ ہے کہ رات کے اٹھنے کی عادت پڑ جائے، تہجد شروع کر دوں، کوئی روزوں کی اللہ توفیق دیں تو نفلی روزہ جو ہے وہ رکھ لیں تاکہ رمضان کے اندر آسانی اور مشکل نہ پیش آئے۔ تو یہ ہے جی۔ اور ایک اس رات میں جو ضروری چیز ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جتنی بھی عبادت کر لے، اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس نے اپنے خاندان میں لڑائی ڈالی ہوئی ہے، بھائی کے ساتھ ناراض ہے، خالہ کے ساتھ ناراض ہے، پڑوسی کے ساتھ ناراض ہے، کسی دوست کے ساتھ قطع رحمی ہے، اور یا شراب کا عادی ہے اور نشہ نہیں ترک کرتا، یا جو ہے وہ کینہ پرور ہے، لوگوں کے ساتھ بغض، حسد، کینے کا مریض ہے، تو آپ نے فرمایا بھائی ان گناہوں سے توبہ ضروری ہے، نہیں تو اس رات میں بھی ایسے آدمی کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو بھائی اگر کوئی ہم میں ایسے گناہ میں، ہم سب بھی کمزور ہیں، تو ہمیں ایسے گناہوں سے بھی توبہ کرنی چاہیے کہ بھائی کینہ، بغض، ہمارا دل صاف ہونا چاہیے ہر آدمی کے بارے میں، کیونکہ جب آدمی کسی کو برا سوچتا ہے نا جی بھائی یہ برا ہے، تو وہ برا ہے یا نہیں، اس نے اس کو برا سمجھ کے خود یہ اللہ کی نظروں میں برا ہو گیا۔ تو اس لیے ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا، افضل سمجھنا کہ یار اس کا پتہ نہیں کون سا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہوگا۔ تو ایسی جو بیماریاں ہیں ان سے بھی توبہ کرنی ہے۔ نشے کی عادت ہے تو وہ ترک کرنی ہے، کینہ ہے تو ختم کرنا ہے، کسی سے ناراضگی ہے تو وہ ختم کرنی ہے، تو پھر انشاءاللہ ایسا آدمی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہے گا۔ تو اس کے لیے بھائی ہم سب اہتمام کر لیں، کوشش کر لیں، اللہ تعالیٰ جتنی بھی توفیق دے دیں، ہم سب اس کو اپنا حصہ ڈال لیں، اور کیا پتہ اللہ تعالیٰ اگلے سال پتہ نہیں نصیب ہو نہ ہو، اور یہ موقع ہوتا ہے اور جو لمحات ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتے ہیں۔ تو اللہ مجھے بھی توفیق دے جی، اور آپ کو بھی توفیق دے، اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کریں، بینڈ واسی بھی کرے جس تو سارا لایا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ آج مبارک رات ہے، ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، کمزور آدمی ہیں، اے اللہ ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، تیری نافرمانی میں گزر رہی ہے۔ اے اللہ موقع بہ موقع آپ کی رحمت ہمیں آپ کی طرف متوجہ کرتی ہے، لیکن ہم پھر تیری رحمت سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں ہدایت کی طرف بلاتا ہے، ہم گمراہی کی طرف دوڑتے ہیں، تو نیکی کی طرف بلاتا ہے، ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں۔ اے اللہ یہ بخشش کے سامان بھی آپ ہی نے رکھے ہیں۔ اے اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں آپ کے گھر میں بیٹھ کر
फ़र्ज़ नमाज पढ़ कर बावुज़ू हालत में कुरान सामने रख कर اے اللہ ہم سب اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم نے آج تک جتنے گناہ کیے ہیں ہمیں اپنے فضل سے معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، گناہوں سے لدے ہوئے ہیں۔ اے اللہ زمین کے ذرات کم ہیں، ہم اس سے بھی بڑے تیرے مجرم ہیں۔ اے اللہ درختوں کے پتے کم ہیں، ہماری نافرمانیاں زیادہ ہیں۔ یا اللہ تو نے پردہ ڈالا ہوا ہے، ہمارے گناہ اگر کھل جائیں تو ہمیں اپنی اولاد بھی منہ لگانے کے لیے تیار نہ ہو۔ اے اللہ تو نے جس طرح آج ہم پر ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت میں ستاری کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ستاری کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے آج کی اس رات میں ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم نے جو رات کی تاریکیوں میں گناہ کیے ہیں وہ معاف فرما دے، جو دن کی روشنیوں میں کیے ہیں معاف کر دے۔ میرے مولا جو تنہائیوں میں ہیں وہ معاف کر، جو مجلسوں کے ہیں وہ معاف کر۔ اے اللہ جتنے سری اور اعلانی گناہ ہیں اپنے فضل سے تو اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہمیں اپنے گناہ پتہ بھی نہیں ہے، یاد بھی نہیں ہے۔ اے اللہ جو تو ہمارے گناہوں کو جانتا ہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ تو معاف کر کے خوش ہوتا ہے، اور تو ہی کائنات میں ایسی ذات ہے جو اپنے مجرموں کو چھوڑ کر زیادہ خوش ہوتا ہے، پکڑ کر خوش نہیں ہوتا۔ اے اللہ ہم سب کو بھی اپنی پکڑ اور غضب سے رہائی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم نے آج تک جتنے گناہ کیے ہیں اپنے کرم سے معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی راتیں خوبصورت بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ رات کا اٹھنا نصیب فرما۔ اے اللہ رات کے رکوع اور سجدے نصیب فرما۔ اللہ ہماری غفلت کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی لذت نصیب فرما۔ اے اللہ دعاؤں کی اور مناجات کی لذت نصیب فرما۔ اے اللہ تنہائیوں میں بہت لمبی لمبی باتیں کرنے کی اپنے ساتھ توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو جس سے ناراض ہوتا ہے سب سے پہلے اس سے دعا کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اے اللہ آج ہم سب نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں، لیکن تیرے سامنے بیٹھ کر ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ میرے مولا یہی ہماری بد نصیبی اور بدقسمتی ہے۔ جو مانگنے والا ہوتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ مانگنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ ہمارے رکوع اور سجدے قبول فرما، ہماری نمازیں قبول فرما۔ اے اللہ ہم تیرے نبی کے زمانے سے بہت دور کے زمانے میں آئے ہیں۔ اے اللہ یہ غفلت اور ظلمت کا دور ہے، تاریکی کا دور ہے۔ اے اللہ اس دور میں ہم تیرا نام لے رہے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس دور کے اس نام لینے کو ہی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے صاف کر دے، پاک کر دے، سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ یہ تیرے مہمان آئے ہوئے ہیں جو تیرے راستے میں چل پھر رہے ہیں، یا اللہ ان کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں موت تک اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نیکی بھی کرتے ہیں تو اخلاص سے خالی ہے۔ اے اللہ ہمیں ریا سے بچا دے۔ اے اللہ ہمارے اندر کی جتنی بیماریاں ہیں ہمیں اس سے پاک کر دے۔ اے اللہ بغض اور کینہ ختم فرما دے۔ اے اللہ حسد، عداوت، دشمنیاں، روح کی جتنی بھی گندی بیماریاں ہیں اے اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پاکیزہ اور پاک زندگی نصیب فرما، خوشبو والے اعمال نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرما، آپ کے نقش قدم پر چلا، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کا قرب نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر کی نعمت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مسجد کے ساتھی ختم نبوت کے حوالے سے اے اللہ کام کرتے ہیں، اور پورے ہمارا علاقہ ختم نبوت کے لیے اللہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، اور ہماری کانفرنس ہوئی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جتنی بھی ختم نبوت کی کانفرنسیں ہیں اے اللہ چند دن کے بعد سگر میں ہو رہی ہے، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ختم نبوت کا سپاہی بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ ہماری اولادوں کو بھی اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا محافظ بنا۔ اے اللہ ہمارے دینی ادارے مدرسوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما۔ آج رات دنیا بھر میں یا اللہ جو مرد اور عورت جتنا بھی عبادت اور نیکی کرے اے اللہ ہر مومن کے عمل کو قبول فرما۔ پوری دنیا میں
جتنے مومنین مومنات دعائیں مانگیں گے اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی شامل فرما۔ اے اللہ ایسی راتیں اور ایسی برکت والی گھڑیاں زندگی میں بار بار نصیب فرما، بار بار نصیب فرما۔ ہمارے ملک کی حفاظت فرما یا اللہ، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ معاشی طور پر ہم سخت آزمائش میں ہیں یا اللہ، جتنا بھی کوئی انتظام کر لے، پوری دنیا بھی ہمیں پیسے دے دے یا اللہ، ہماری غربت اور معاشی مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اے اللہ تو ہی اپنا فضل فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے رزق میں برکت دے دے۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت دے دے۔ اے اللہ ہماری معاشی ضرورتیں غیب سے پوری ہم فرما۔ اے اللہ حضور نے فقر اور کفر سے پناہ مانگی ہے یا اللہ، ہم بھی کفر اور فقر سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو فقر اور کفر سے بچا دے۔ اے اللہ جتنے ایمان والے دنیا سے چلے گئے ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ہماری موت کا وقت آئے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے شرف قبولیت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی یا اللہ رحمت کی بارش نصیب فرما۔ اللہ ہمارے علاقے میں بارش کی بہت کمی ہے، اپنے کرم کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، ہماری فصلوں اور زمینوں کو سیراب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا